بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز دوستو، طبیعت انتہائی دکھی اور غمگین ہے اور انتہا سے زیادہ رنجیدہ ہے طبیعت، اور ایسی طبیعت بنی ہوئی ہے کہ کوئی تنہائی کا گوشہ ہو جہاں کوئی دیکھ نہ سکے، جہاں کوئی سن نہ سکے، وہاں جا کر بندہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ اتنا بڑا سانحہ ہوا باجوڑ کے اندر۔ علماء کرام، عوام الناس، عامت المسلمین، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، انہیں بم دھماکے میں شہید کیا گیا۔ یقیناً یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ اس شخص کا کام ہے جس کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ اس شخص کا کام ہے۔ اور وہ جو آیت ہے، مجھے رہ رہ کر وہ آیت یاد آ رہی تھی یہ واقعہ سن کر، جس میں کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنے کی سزا اور وعید بتائی گئی۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ یہ تو سزا تو بعد کی ہے نا، کہ جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر، کسی ایمان والے کو جان بوجھ کر قتل کیا تو اس کی سزا یہ ہے جہنم خالداً فیہا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اللہ کا اس پر غصہ غضب ہوگا۔ ولعنہ، اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ یعنی اللہ کا غضب اور لعنت تو ایک تو ہے کہ سزا بعد میں ہوگی، یہ جو جن اشخاص کا عمل ہے، جس جماعت کا عمل ہے، یا جس کسی کا یہ عمل ہے، لگ یہ رہا ہے کہ اللہ کا غضب اور اللہ کی پھٹکار ان پر پڑ چکی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہے ہیں، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے ایک انسان کو قتل کیا زمین میں فساد مچانے کی، خوف پیدا کرنے کے لیے، بدماشی کرنے کے لیے، اور اپنا رعب بٹھانے کے لیے، اور اپنا زور جمانے کے لیے کسی نے ایک جان کو قتل کیا، اس نے گویا کہ ساری انسانیت کو قتل کر لیا۔ پھر اس میں بڑے عجیب و غریب باتیں سامنے آ رہی ہیں، دل کلیجہ چھلنی ہوتا ہے ان کو سن کر، کہ ایک چھوٹا معصوم بچہ جس کا والد پہلے ہی کسی بم حملے میں شہید ہو چکا تھا، اس کی ماں نے اسے بھٹے بھون کے دیے کہ جاؤ مجمع آئے گا، چلو وہاں بیچنا، ہمارے گھر کی دال روٹی چلے گی۔ وہ بھٹا بیچنے آیا بچہ، وہ بھی شہید ہو گیا۔ اس کی ماں پر کیا بیتی ہوگی؟ یہ سوال ہے کہ ان لوگوں سے کہ اس ماں کی بد دعا سے کیسے بچو گے؟ ہاں، وہ جو خون ہے وہ تو گلے پڑے گا ہی پڑے گا، لیکن جو اس معصوم بچے کی ماں کی جو بد دعائیں ہیں، وہ تمہیں بتاؤ قاتلوں کے کہیں کا چھوڑیں گی کہ نہیں چھوڑیں گی؟ مسلمان کو تو ڈرانے سے منع کیا گیا۔ ایک صحابہ فرماتے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، ایک صحابی کی آنکھ لگ گئی، اونگ آ گئی انہیں، تو دوسرے نے مزاحاً، ازراہ مذاق، ان کے ترکش میں سے ایک تیر نکال لیا، تو وہ ہڑبڑا کے اٹھے، نیند سے بیدار ہوئے،
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، آپ نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کسی دوسرے مسلمان کو ڈرانا، یعنی اتنا بھی ڈرانا، پریشان کرنا۔ ایک صحابی نے دوسری صحابی کی جوتیاں اپنے نیچے دبا لیں، چھپا دیں مذاق میں، آپ نے اس سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا مسلمان کو پریشان کرنا بڑا ظلم ہے، تو قتل کرنا کیا ہوگا؟ قتل کرنا کیسے جائز ہوگا کہ 50 آدمی ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ہیں، کوئی مار دے آ کر ان کو، اور ان کے لوتھڑے اور ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور پورے ملک کے اندر خوف و ہراس کی فضا پیدا ہو جائے، اس کی کہاں اجازت ہے؟ کون مسلمان ہے جس کا دل اور جس کا جگر اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ یقیناً ان لوگوں پر جنہوں نے یہ کام کیا ہے پہلے سے اللہ کا غضب اور اللہ کی لعنت، اللہ کی طرف سے پھٹکار ان پر پہلے سے پڑی ہوئی ہے کہ وہ یہ کام کرنے کی نیت سے وہاں پہنچے اور انہوں نے یہ ظلم کیا، ظلم کا بازار گرم کیا، کئی گھر اجاڑے، کئی گھروں کو دکھی کیا، کئی خاندانوں کو دکھی کیا، پورے علاقے کو دکھی کیا، بلکہ پورے پاکستان کو دکھی کیا انہوں نے، اور سب کی ماؤں کو دکھی کیا، اور سب بچے سہم گئے ان کے اس عمل کی وجہ سے۔ تو بتائیں ان پر اللہ کی طرف سے کس قدر پھٹکار اور کس قدر غصہ ہوگا۔ ہماری دعا ہے اللہ کریم ان شہداء کی قربانیوں کو قبول فرمائیں، اور اللہ رب العزت ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں، اور اللہ ان کو بڑے بڑے درجات آخرت میں نصیب فرمائیں، اور جنہوں نے یہ کام کیا ہے اللہ انہیں نیست و نابود کر دیں، اور اللہ انہیں عبرت کا نشان کر دیں، اور اللہ چن چن کر انہیں ختم کر دیں، اور ایسے ظالموں سے اللہ اپنی زمین کو پاک کر دیں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر دوسرے مسلمانوں کے لیے نرمی پیدا فرما دیں۔